پہلے تو مسلمان نے اسلام کو پارٹی بنایا، پھر کام کرنے والے نے کام کو پارٹی بنایا۔ سب سے بڑا ظلم امت پہ یہ ہوا، پہلے مسلمان نے اسلام کو پارٹی بنایا۔ اسلام پارٹی خبر ہے کب بنتا ہے؟ اسلام پارٹی جب بنتا ہے جب مسلمان دوسرے خیال، دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دینے اور الزام دینے پر آ جاتا ہے تو پھر پارٹی بنتی ہے۔ اسلام پارٹی نہیں ہے، اسلام پارٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی مسلمان کو غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے سارے دنیا میں انسان مسلمان پیدا کیے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم پارٹی بن کر کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو، امتی بن کر کام کرو، پارٹی بن کر نہیں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے جماعت بھی تفریق کا لفظ ہے، تو امتی بن کر کام کرو، کیا بن کر؟ امتی بن کر۔ فرقہ باطلہ کو بھی گالی مت دو، قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم فرقہ باطلہ کو بھی برا مت کہو، اس لیے کہ تم انہیں برا کہو گے وہ اللہ کو برا کہیں گے، تم سبب بنو گے، تم سبب بنو گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ کام نہیں تھا کہ ایک دوسرے کا حالات معلوم کیے جائیں۔ آج کل جسے بھی دیکھو گے وہ پوچھے گا ہاں بھائی فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تاکہ ان کی دل کی رائے معلوم ہو تو پتہ چلے کہ یہ کس پارٹی میں ہے۔ تو ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت اسے بریدہ اسلمی سے، صحابی سے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں؟ کے بارے میں پوچھا تو جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا بریدہ اسلامی گھبرا گئے اور کہنے لگے غصے میں آ کر اس آدمی سے، پوچھنے والے سے، کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ رہے میں آپ کو کیوں قتل کرتا؟ میں تو آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نہیں، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا، تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا، آگے میں اپنی زبان سے ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس بات کرنے والے سے بجائے بیٹھ کے باتیں کرنے کے اس سے رخ پھیر لیا، اس سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا اور اس سوال کرنے والے سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف رخ کر کے ان سب کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ عثمان کی اور عمر کی اور طلحہ کی اور زبیر کی ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو نے ان سے جو کام دنیا میں لیا ہے تو ان پر ان کو اجر عطا فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو تو ان کو معاف فرما، اس لیے کہ حساب اور عذاب تیرے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، اب تو کام کرنے والے یہ سمجھ بیٹھے کہ حساب بھی ہم لیں گے اور سزا بھی ہم دیں گے، حالانکہ حساب اور عذاب جس کا کام ہے صرف اللہ کا۔ سنو کیسی اچھی بات، حساب اور عذاب اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جی آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ آپ داروغہ بن کے کام کریں کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ امت کو شفقت اور محبت سے صحیح بات بتلاتے رہیں، بس آپ کا کام یہ ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ داروغہ بن کے کام کریں، اتنی آسان بات ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ غلطیاں لوگوں سے ہوں گی کیونکہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ غلطی
غلطی کرنے والوں کی خوبیاں دیکھو، غلطی نہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو، کوتاہیاں نہیں۔ غلطی کرنے والوں کی قربانیاں دیکھو، کوتاہیاں نہیں۔ ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ سنو، صحابہ کرام کے واقعات ہیں جس میں ان سے غلطیاں ہوئیں، آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ نہیں، ان کی قربانی دیکھو۔ ایک صحابی نعیمان ایک صحابی تھے، بڑے مذاقی صحابی تھے، پر ایسے مذاق کرتے تھے کہ آج اگر کوئی ایسا مذاق کی ایجاد کر لے تو آپس میں قتل ہو جائیں اور ایک دوسرے کی برداشت نہ کر سکیں۔ ایک مہمان آئے آپ کے پاس، دین سیکھنے کے لیے دور سے آئے، باہر انہوں نے اپنی اونٹنی بڑی عمدہ، باہر قیمتی اونٹنی باہر باندھی، آپ کے حجرے کے باہر، خود اندر داخل ہوئے دین سیکھنے کے لیے۔ آپ ان کو دین سکھلا رہے تھے۔ باہر صحابہ نے کہا نعیمان سے کہ اے نعیمان، گوشت کھائے بہت دن ہو گئے، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، دیکھیے اونٹنی بیٹھی ہے، اسے کاٹ لے۔ وہ جلدی سے چرا لائے، اونٹنی کو ذبح کیا۔ اتنی دیر میں مہمان آپ سے دین سیکھ کر باہر نکلا، اس سے پہلے انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے سب تقسیم کر دیا، سب تقسیم۔ وہ مہمان باہر نکلا، دیکھا کہ اونٹنی ذبح ہو چکی، گوشت تقسیم ہو چکا۔ وہ چیخے کہ میری اونٹنی ذبح ہو گئی، میری اونٹنی کاٹ ڈالی انہوں نے۔ آپ باہر نکلے، حضرت نعمان چھپ گئے آپ کو آتا ہوا دیکھ کر۔ فرمایا کس نے اونٹنی کاٹی ہے مہمان کی؟ صحابہ نے آواز سے تو یہ کہا کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ آواز سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں معلوم نہیں، اشارہ کر رہے تھے حضرت نعمان کی طرف، وہ چھپے ہوئے تھے پیچھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو پکڑا کہ نعیمان تم نے مہمان کی اونٹنی ذبح کی؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے مجھے پکڑوایا ہے اور جن لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ہے اور جن لوگوں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا تھا اس اونٹنی کو کاٹنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مہمان کو اونٹنی دی، اور فرمایا مہمان سے کہ بھائی میرے صحابہ کا گوشت کھانے کو دل چاہا تھا، انہوں نے تمہاری اونٹنی ذبح کر لی، لو ہمارے پاس سے اس سے بہتر اونٹنی تم لے لو، بات ختم کر دی۔ نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی حکم لگایا ان پر، نہ کوئی جھگڑا کھڑا کیا، نہ اعلان کیا لوگوں میں، ہوگی ایک بات گزر گئی۔ ہاں، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے مقدمہ چلتا ہے ان کے خلاف یا پوسٹر چھپتے، کچھ نہیں، ہو گئی ایک بات گزر گئی۔ لوگوں نے کہا جی پکڑ دو نعمان کو، فرمایا نہیں، یہ تو بدری صحابی ہیں، بس بدری صحابی ہیں، چھوڑ دیں۔ ایسے مذاق کرتے تھے حضرت نعیمان، ایسے مذاق کرتے۔ جماعت میں نکلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت نعیمان اور ایک صحابی تھے حضرت سہیبت، تینوں جماعت میں نکلے۔ کھانے کا نظم تھا حضرت سہیبت کے پاس، کھانے کا انتظام، امیر ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے، حاجت سے، تو نعیمان نے کہا سہیبت سے
بھائی مجھے کھانا کھلا دو، بھوک لگ رہی. نے کہا نہیں، کھانا تو جب کھلے گا جب امیر صاحب آ جائیں گے. نے کہا بھائی دیکھو مجھے بھوک لگ رہی، مجھے کھانے کا تقاضا ہے، کھلا دو. نے کہا نہیں، کھانا تو ابھی نہیں ملے گا. وہ نہ مانے. ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس سے کہا کہ بھائی بڑا قیمتی میرے پاس غلام ہے اور بڑا مضبوط اور بڑا ہوشیار، تمہیں چاہیے؟ کہا کہ ہاں بھائی ضرور چاہیے. کیا لو یہ ہے غلام سویبت، یہ غلام ہے اور بڑا ہوشیار بڑا طاقتور غلام ہے، دیکھو باندھ کے رکھنا، یہ کہے گا تم سے کہ میں غلام نہیں ہوں، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، لے جاؤ اس کو. کیا بھاؤ ہے بھائی؟ کتنے کا ہے؟ کہ 10 اونٹ، 10 اونٹ کے بدلے 10 اونٹ لے لیے ان سے اور حضرت سویبت کو باندھ کر ان کے حوالے کر دیا. وہ لے گئے حضرت سویبت غلام بنا کر، آزاد آدمی، اور ان کے کان میں کہہ دیا کہ دیکھو تم یہاں سے جاؤ گے تو یہ کہے گا میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، چھوڑنا مت اس کو. حضرت بکر صدیق تشریف لائے، پوچھا سویبت کہاں ہے؟ نعمان نے کہا میں نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، میں نے ان کو بھیج دیا. دلی سے آدمی دوڑا ہے، دیکھو بھائی کہاں وہ قافلہ، کہاں ہے وہ قافلہ؟ گئے لوگ دوڑے ہوئے، جا کے تلاش کیا، مل گئے وہ. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ یہ تو ہم نے خرید لیا اتنے میں. بھائی نہیں یہ تو غلط ہے، یہ خرید لیا آپ نے، یہ تو آزاد آدمی ہے، غلام نہیں ہے. بڑی مشکل سے ان کے اونٹ واپس کیے، حضرت سویبت کو کھول کے لائے وہاں سے. لوگوں نے کہا کہ ابھی نعمان سے پوچھا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. کہا نہ اسے کچھ مت کہنا کیونکہ وہ بدری صحابی ہے. جب اللہ کہہ رہے اے بدر والے جو چاہے کرو، اللہ سے معاف کر چکے، ہمیں کیا مطلب؟ کیا اللہ تو معاف کرے ہم پکڑ کریں؟ اللہ تو معاف کرے اور ہم پکڑ کریں. ایسے ایسے واقعات ان کے ہوتے تھے. اللہ اکبر. ایک اندھے آدمی نے کہا حضرت نعمان سے ارے مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، مجھے کہیں ایسی جگہ لے جاؤ جو ذرا پردے کی جگہ ہو تاکہ پیشاب کر لوں. اندھے صحابی تھے، انہیں معلوم نہیں کہاں بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. تو حضرت نعمان لے گئے ان کو. بازار ایک طرف تھا، سامنے ٹیلا تھا، ٹیلے کے اوپر چڑھایا ان کو اور بازار کے اوپر بٹھایا اور کہا یہاں پیشاب کر لو، بڑی پردے کی جگہ ہے. ہاں وہاں بیٹھے یہ پیشاب کرنے لگے. سارے بازار والوں نے دیکھا کہ ارے یہ کون آدمی ہے، یہ سارے بازار والوں کے سامنے ٹیلے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہا. لوگ دوڑے ہوئے آئے، ارے بڑے میاں کہاں پیشاب کر رہے؟ کہاں بھائی میں تو پردے کی جگہ بیٹھا ہوں. کہ پردے کی جگہ نہیں، آپ تو پورے بازار کے سامنے ٹیلے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے. نعمان نے بٹھایا مجھے یہاں نعمان نے بٹھایا. اگر مل گیا مجھے تو میں اس سے بدلہ لوں گا، اگر مل گیا تو میں اس کی خبر لوں گا. پھر نعمان آیا خود ہی بڑے میاں کے پاس، کہنے لگے بڑے میاں سے کہ یہ تمہیں کس نے بٹھایا یہاں؟ کہنے لگے نعمان نے بٹھایا. کہنے بدلہ لوگے اس سے؟ کہ ہاں یار تو ملوا دے اس سے، تو مجھے اس سے ملوا دے اور میں اس کی خبر لوں گا. حضرت نعمان خود ہی آواز بدل کر بات کرتے رہے اور بڑے میاں کو لے کر چلے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. اور کہا بڑی میاں سے کہ بڑی میاں بدلہ لوگے؟ کہ ہاں بتا کہاں ہے؟ کہ دیکھو یہاں کھڑا ہے، یہ تم ڈنڈا ہاتھ میں پکڑو اور اس کے مار. انہوں نے بڑے میاں نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے ڈنڈا حضرت عثمان کے سر پہ مارا. ان کا سر پھٹ گیا، خون بہہ گیا.
لوگوں نے شروع میں جایا ارے حضرت عثمان کو مار دیا، عثمان کو مار دیا۔ حضرت عثمان سے بھی کہا گیا کہ یہ سب کچھ نعمان نے کیا ہے، پکڑے اس کو کہ نہیں اسے کچھ مت کہنا کیونکہ وہ بدری صحابی ہے۔ ہر ایک نے یہ جواب دیا، ہر ایک نے یہی جواب دیا، نا اسے کچھ مت کہنا، بدری صحابی ہیں، اللہ معاف کر چکے بدریوں کو، ہم پکڑ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی جس واقعے میں بھی حضرت نعمان سے بدلہ لینے کی بات آئی، یہ آپ نے یہ جواب دیا، خلفاء راشدین نے جواب دیا، صحابہ نے جواب دیا کہ نہ ان سے بدلہ مت لینا کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں، معاف کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کو برداشت کرنے سے ترقی ہوتی ہے، انتقامی جذبے سے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کام کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ غلطیاں ہوں گی، سب سے ہوں گی، یہ نہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں وہ تبلیغ کا کام کریں جن میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ حماقت اور جہالت کی بات ہے کہ کام کرنے میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں یہ شروع سے عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب اور طریقہ ہے وہ نرمی کا، رحمت کا، درگزر کا، اور ساتھیوں سے غلطی ہونے پر ان کی خوبیوں کے دیکھنے کا، یہ مزاج بنایا گیا تھا۔ اس سے آپس میں اجتماعیت ہوگی، اس سے آپس میں اجتماعیت ہوگی، اس سے یہ اسلوب ہے آپ کی تعلیم کا، اور یہ آپ کا طریقہ تربیت ہے، یہ آپ کا طریقہ تربیت ہے، تاکہ امت کی آپس کی اجتماعیت ہو۔ ایک دوسرے کو الزام دینے سے شیطان خوش ہوگا اور غیروں کو، مسلمانوں کی جماعتوں میں ان کی صفوں کو توڑنے کا غیروں کو موقع مل جائے گا۔ مولانا فرماتے تھے پہلے مسلمان آپس میں پھٹے گا، پھر غیر ان کو پھاڑیں گے، پھر غیر ان کو پھاڑیں گے، پہلے مسلمان آپس میں پھٹیں گے، آپس سے پھٹیں گے، غیر کو پھاڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، جیسا مسلمان کے ساتھ گمان اچھا ہوگا ایسے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ جو مسلمان سے بدظن رہے گا کہ پھر ان کے درمیان دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے، اور تربیت کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دعوت کا ایک مزاج ہے کہ ہم دعوت میں اتباع سنت پر آئیں، دعوت میں اتباع سنت پر آئیں، دعوت میں اتباع سنت پر آئیں۔ اس لیے فرمایا کہ درگزر کرو اور ساتھیوں کے لیے استغفار کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، ساتھیوں کے لیے استغفار کرو، قرآن کا حکم ہے۔ فاعف عنہم، درگزر کرو، اگر یہ بے اصولی کریں تو تم استغفار کرو، تمہیں ستائیں تو معاف کر دو، تمہیں ستائیں تو معاف کر دو۔ اس لیے کہ اس کام میں جو ترقی اور تربیت صبر سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، یہ درگزر کر دو اور معاف کر دو۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام کے جو اصول ہیں وہ اصول ڈرنے کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ ساتھی آپ میں لڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ اصول کے لیے۔ ہاں سنو غور سے، اور کہتے بھی ہیں بھائی آپ کیوں لڑ رہے؟ کہ ہم تو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیسے بے عقل نکلے کہ اصول کے لیے لڑیں، کہ اصول تو ڈرنے کے لیے ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، لوگ لڑتے ہیں کہیں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کہ اصول کے لیے، کہیں کے لیے؟ اصول کے لیے۔ ہم تو کام صحیح کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب بیچارے کھڑے ہو گئے الیکشن میں، الیکشن حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آج کل مسلمانوں کے حالات یہ ہیں اور یوں ہیں اور یہ ہے، اور میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے کامیاب کر دیں۔ جی کہیں کے لیے
الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا ارادہ پہلی لڑنے کا ہے تو اللہ تم سے کسی کی اصلاح کا کام کیسے لے لیں گے؟ سمجھے بات؟ تمہیں ارادہ پہلے سے لڑنے کا ہے، انہوں نے کہا نا جی الیکشن لڑنے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کے حالات ٹھیک ہوں، فسادات ختم ہوں، مسلمان کا حالات درست ہوں، اس کے لیے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے حضرت فرمایا کہ جب تمہارا ارادہ پہلے سے کیا ہے لڑنے کا ارادہ ہے تو پھر تمہارے ذریعے سے لڑائیاں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ حالات درست کرنے کے لیے لڑتے ہیں، حالانکہ لڑنے سے فساد ختم ہو گیا، فساد بڑھے گا، اصولی بات ہے، اصولی بات کہ لڑنے سے فساد بڑھے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بے اصولی اور سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا نقصان اصول کے لیے لڑنا ہے، اصول کے لیے لڑنا، یہ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے نا، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیو کہ کبھی بھی لڑائی کے ذریعے اصول قائم نہیں ہو سکتے، اصول قائم ہوتے ہیں اکرام اور محبتوں سے، ایک دوسرے کے قریب آنے سے، اس سے اصول قائم ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی غلط بات سے روک دیں اور وہ نہ مانے تو آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو یاد دلا دیا بس۔ اللہ نے ذمہ داری کسی کو دی ہی نہیں، جب نبی کو نہیں دی تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کا ارادہ کر لیں؟ ہدایت تربیت اللہ کا کام ہے، آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو بتلا دیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو صحیح نہ جاننے کی وجہ سے، بس اتنی سی بات ہے۔ دعوت جو ہے وہ تعلیم اور تذکیر کے لیے ہے، یہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات بتا دی جائے، غلط کرنے والے صحیح کرایا جائے، بالکل اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں ہے۔ جو بھی ذمہ داری کو اٹھائے گا وہ فساد پیدا کرے گا، جو بھی ذمہ داری کو اٹھائے گا وہ فساد پیدا کرے گا، جو بھی ذمہ داری اٹھائے گا وہ فساد پیدا کرے گا کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کہ نہ، آپ کے ذمہ اصلاح نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف تذکیر ہے، یعنی ان کو صحیح بات یاد دلا دو، نہیں مانتے چھوڑ دو، نہیں مانتے چھوڑ دو، آپ کے ذمہ منوانا نہیں ہے بتلانا ہے، آپ کے ذمہ منوانا نہیں بلکہ بتلانا ہے۔ تو کیا کریں کہ بتلا تو دیا لیکن وہ مانتے نہیں، تو کیا کریں کہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ زبان سے منکر سے نہیں روک سکے اور ہاتھ سے منکر کو نہیں بدل سکے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اس غلطی کو، اس منکر کو ختم کراؤ بس۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ اور ایمان کا سب سے آخری درجہ اس شخص کا ایمان ہے جو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے منکر کو اللہ سے کہہ کے بدلوائے۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ صاف بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں بدل سکے، زبان سے نہیں بدل سکتے تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے منکر کو بدلوائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، تنہائی کی دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ صحیح روایت ہے، سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دیکھ کر تنہائیوں میں دعائیں کرے، اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرائے، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔
اب میں اور آپ ذرا غور کر لیں کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم منکر کے ختم ہونے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں؟ کسی کو دیکھو گے قرضے کے رو رہا ہوگا، کسی کو دیکھو گے دکان بند ہوگی تو رو رہا ہوگا، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا، کسی پہ کوئی مقدمہ آ گیا ہوگا حکومت کی طرف سے وہ رو رہا ہوگا۔ جتنے بھی مسلمان روتے ملیں گے اپنی دنیا کے لیے روتے ملیں گے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کسی منکر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے رونے والے نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب تنہائیوں کی دعائیں ختم ہو گئی، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی منکر کو اپنے دل سے نہ بدلے دعاؤں کے ذریعے، اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ اسے اندازہ کرنا چاہیے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ذمہ داری اصل یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے، کہ منکر کا ماحول منکر سے روکنے سے ختم نہیں ہوگا۔ منکرات کا ماحول منکر سے روکنے سے ختم نہیں ہوگا۔ ہماری بات دھیان سے سننا، منکرات کا ماحول منکر سے روکنے سے ختم کبھی نہیں ہوگا۔ منکرات کا ماحول جو ختم ہوگا وہ معروفات کے قائم کرنے سے ختم ہوگا، کہ تو معروفات کا ماحول قائم کرو۔ یہ نقل و حرکت اس لیے ہے